ایک واقعہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں چاہوں گا کہ میں آپ سے اس کی تصدیق بھی کر لوں کہ کیا وہ صحیح واقعہ ہے یا نہیں، لیکن بچپن سے سنا ہے ہم نے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے منسلک کر کے ہمیں سنایا جاتا ہے، تو اس کی تصدیق بھی کیجیے گا۔ لیکن اس سے پہلے سوال یہ ہے کہ قرب الہی کیا اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے؟ یعنی مثال کے طور پر میں نے اپنی ساری زندگی گناہ کیے ہیں، میری ساری زندگی داغدار گزری ہے، میری ساری زندگی ایسی گزری ہے کہ جن کے گناہوں کی مجھے معافی نہیں مل سکتی، اس لمحے اگر میں نے توبہ کی تو کیا اس لمحے وہ قرب الہی میں حاصل کر سکتا ہوں؟ اب اس سوال کے ساتھ واقعہ جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ بنی اسرائیل پر قحط آ گیا، شدید قحط سالی ہو گئی، لوگ جمع ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، ارشاد فرمایا کہ آپ کلیم اللہ ہے، اللہ تعالیٰ سے کلام کیجئے، پتہ کیجئے کیوں قحط آیا۔ آئے آپ نے کلام کیا، پتہ کیا تو پتہ یہ چلا کہ اس قوم میں کوئی ایک ایسا بدبخت ہے جس کی وجہ سے، جو کہ اتنا بڑا مشرک ہے، اتنا بڑا کافر ہے، اتنا بڑا بدبخت ہے کہ اس کی وجہ سے یہ عذاب آ رہا ہے، اگر وہ توبہ کر لے تو صحیح ہو جائے گا۔ اب اس بدبخت نے توبہ کر لی، دل میں بارش ہو گئی، قحط ختم ہو گیا، ماحول بالکل سرسبز ہونے لگا۔ اب ایک مرتبہ پھر اللہ کے نبی نے، کلیم اللہ نے پوچھا کہ اللہ وہ کون تھا جس کی وجہ سے اتنا بڑا عذاب آیا، اور وہ ہماری قوم میں وہ بدبخت کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ جب وہ میرا نافرمان تھا تب میں نے نہیں بتایا کہ وہ کون ہے، اب تو اس نے مجھ سے توبہ کر لی اور وہ میرا بندہ بن گیا ہے، اب میں کیسے بتاؤں؟ تو کیا یہ قرب الہی کی یہ والی کیفیت جو ہے یہ ہم نے حاصل کر لی ہے؟ بس اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑا اچھا واقعہ آپ نے نشاندہی فرمایا، اور صحیح واقعہ یہ کتاب التوابین ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو مفصل ذکر کیا ہے کہ وہ دو چیزیں ملتی ہیں۔ ایک تو غیبت کے متعلق ملتا ہے کہ وہ غیبت بہت زیادہ کرتا تھا اور اللہ کو ناراض کرنے والا، اور غیبت کے متعلق ہم نے یاد ہوگا کہ ہم نے یہاں توبہ کی تھی، جی بالکل، کہ غیبت سے ہم نے توبہ کرنی ہے، اور غیبت کرنے والا توبہ کر بھی لے پھر بھی جنت میں سب سے آخر میں داخل ہوگا، اور اگر توبہ نہ کی تو سب سے پہلے جہنم میں داخل ہوگا۔ تو حدیث پاک میں تھا جو واقعہ آپ نے ذکر کیا ہے کہ وہ جب جنگل بیابان میں چلا گیا تو دائیں بائیں دیکھا، دو واقعات ملتے ہیں۔ ایک تو یہ والا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ساری قوم کو اکٹھا کیا اور دعا مانگ رہے ہیں، اور کیا پیغام آ رہا ہے کہ جب تک وہ آدمی یہاں سے نکل کے نہیں جائے گا اس وقت تک اس کی نحوست کی وجہ سے اللہ کی رحمت نہیں آئے گی۔ تو دل ہی دل میں 2 نمبر توبہ کر رہا ہے، 1 نمبر بھی نہیں۔ لو خرجت فوضعت نفسی، اگر میں کھڑا ہو گیا ان کے سب کے سامنے، میں نکلا یہاں سے تو میں تو سب کے سامنے رسوا ہو جاؤں گا۔ اپنی رسوائی سے بچنے کے لیے 2 نمبر توبہ کر رہا ہے۔ اللہ کو وہ بھی اتنی پسند آئی، آنکھ کے کٹوروں میں ابھی پانی بھی نہیں آیا اور رب کی رحمت اترنا شروع ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ گیا بھی کوئی نہیں اور رحمت بھی آ گئی، یہ کیا ماجرا ہوا؟ میں جس کی وجہ سے بارش کو روکا تھا اسی کی وجہ سے برسا رہا۔ سبحان اللہ۔ وہ شراب بھی تو سرکہ میں تبدیل ہو گئی، جی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جی وہ بھی ایک آدمی شراب پیتا تھا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سامنے سے آئے تو کہ یا اللہ آج میرا بھرم رکھ لینا، پردہ فرما دینا۔ اللہ آغا صاحب اللہ خوش رکھے، کیا خوبصورت واقعہ یاد کرایا آپ نے۔ تو دلی دل میں کہا کہ یا اللہ بھرم رکھ لینا، تو نے ستاری آج تک فرمائی ہے، آج بھی فرما دینا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کا جاہو جلال مشہور تھا کہ دیکھ کے شیطان راستہ بدل لیتا تھا، تو ایک چھوٹا عام گناہ گار کیا ہوگا۔ کہا یہ کیا تیرے پاس؟ غصے سے پوچھا، کہا جی سرکہ ہے۔ کھول کے دکھاؤ، کھولا تو واقعتاً بیچ میں سرکہ، شراب سرکہ۔ تو اللہ اتنے ستار العیوب ہیں، غفار الذنوب ہیں۔ وہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی کتاب التوابین نے یہ واقعہ لکھا ہے، دوسرا بھی، کہ گاؤں والوں نے تنگ آ کے ایک آدمی کو گاؤں سے باہر نکال دیا۔ عابد بھائی جب وہ باہر گیا تو دائیں بائیں دیکھ رہا کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی دوست نہیں کہ جس کو وہ پکار سکے، تو اللہ کو پکارنا شروع کیا، اور کیا کہا، لو علمت ان عفوک ینقص من ملکک شیئا والعذاب یزید فی ملکک شیئا ما سألت المغفرہ ما سألت المغفرہ ما سألت المغفرہ۔ یہ الفاظ کہتا دنیا سے چلا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیغام آیا کہ فلاں جگہ میرا ولی ہے، اس کے تجہیز و تکفین کا بندوبست فرمائیں۔ وہاں پہنچے تو وہی گناہ گار، کہ یا اللہ یہ کب سے ولی بن گیا؟ فرمایا موسیٰ اس نے ایسے الفاظ سے مجھ سے معافی مانگی کہ یہ معافی مانگنے میں کنجوسی کر گیا، بخل کر گیا، میری عزت کی قسم اگر یہ اس وقت ساری انسانیت کے لیے معافی مانگتا تو میں ساری انسانیت۔ وہ الفاظ کیا تھے؟ الفاظ سادہ ہی ہیں لیکن مانگا جائے دل سے، جیسے قبلہ مفتی عابد صاحب نے بڑی پیاری بات فرمائی، حضرت بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ علیہ والی بھی،
اور فضل زبان آپ نے بھی ماشاءاللہ دونوں حضرات نے بڑی اچھی گفتگو. اللہ تعالیٰ سب کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم دام رکھے. آمین. اور یقین کریں کہ اللہ کے قرب کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ذریعہ علماء کی جوتیاں سیدھی کرنا. سبحان اللہ. اللہ والوں کی جوتیاں سیدھی کرنا. بے شک. جو دل سے, کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے اغدو عالمن او متعلمن او مستمعن او محبا, یا عالم دین بنو یا طالب علم بنو, یا کم از کم ان کی بات چیت کو پوری توجہ اور دھیان سے سنو. ہم عام طور پہ بات کو بھی پورے توجہ دھیان سے نہیں سنتے. کوئی فون پہ شروع ہو جاتا ہے, کوئی اپنی دائیں بائیں متوجہ ہو جاتا ہے, کوئی بات کر رہا تو سلام اس ساتھ سے اور دیکھ ادھر رہا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں بے ادبی میں آتی ہیں پوری. تو آج جو ہمارے علم پہ عمل کی توفیق نہیں میری, اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ اول تو علم سیکھنا چھوڑ دیا, اور اگر سیکھ بھی رہا ہے تو وہ آداب نہیں ہے. الدین کلہ ادب, دین سارا کا سارا ادب کا نام ہے. تو ادب کے ساتھ جو سیکھے گا اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں. آخر میں فرمایا ولا تکن الخامسۃ فتہلک, پانچویں قسم میں مت جانا ورنہ تباہ و برباد ہو جاؤ گے. پوچھا گیا وہ پانچویں قسم کیا ہے؟ فرمایا جب تمہارے دلوں میں علماء کا اور علم دین کا بغض آ جائے گا, یہ فضول کام کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, تو اللہ کے محبوب یہ فتویٰ دے رہے ہیں, فیصلہ سنا رہے ہیں کہ تمہاری تباہی اور بربادی میں اب کوئی شک باقی نہیں رہے گا. ایک تو یہ گزارش. موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ میں نے شروع کیا تھا کہ وہ جب دائیں بائیں دیکھ رہا اور کوئی نہیں, دل سے دو الفاظ کہے. آج ہم بھی وہ الفاظ کہتے لیکن دل سے نہیں کہتے. اللہ قریب ہے, ہم قریب ہو کے نہیں کہتے. عمران بھائی اردو ترجمہ بھی بتائیے گا. جی وہی ترجمہ عرض کرنے لگا ہوں. اللہ پہلے ہی قریب ہے, ہم قریب ہو کے یہی دو لفظ کہتے تو تمہارا معاملہ حل ہو جائے. کہا لو علمت ان عفوک, اے کریم رب مجھے علم ہے, مجھے یقین ہے کہ اگر آپ مجھے معاف کر دیں گے تو آپ کے خزانوں میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی. بے شک. والعذاب یزید فی ملکی کا شیء, اللہ اگر آپ مجھے عذاب میں ڈال دیں گے, دوزخ میں ڈال دیں گے, تو آپ کی سلطنت میں اضافہ کوئی نہیں ہوگا. مجھے یقین ہے اس بات کا. اسی لیے تو ما سألت المغفرہ, آج سوالی بن کے مغفرت کا, آج آپ سے گناہ معاف کروا کے جانے. تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ فرمایا اس کو خالی معاف نہیں کیا, جو جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کو بھی معاف کیا. حدیث پاک میں آتا ہے لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ, ایک آنسو قطرے کا جو اللہ کی محبت میں بہا دیتا ہے. آپ نے فرمایا نا کہ زندگی, ہم سب کی زندگیاں فہیم بھائی ایسی ہیں. اللہ کی قسم خوش قسمت وہ ہے جیسے آپ نے اپنا احساس اور ندامت پیش کی. اللہ مجھے بھی اپنا احساس اور ندامت کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو, پوری امت کو عطا فرمائے. جس کو احساس کی ندامت کی توفیق مل گئی, سمجھنے کہ اللہ نے اس پہ فضل و کرم کے دروازے کھول دیے. گناہ گار ہم سارے ہی ہیں, کل بنی آدم خطا وخیر الخطائین التوابون, اچھا وہ ہے جس کو احساس ہو جائے. تو میں ایک قطرہ آنسو کا آنکھ کے کٹورے میں آ گیا. حدیث پاک میں آتا ہے کروڑوں نہیں, اربوں نہیں, کھربوں گناہ ہوں, اللہ کی قسم جیسے بھینس میں دودھ کا واپس جانا ناممکن ہے, اونٹ کا سوئی کے ناکے سے گزرنا ناممکن ہے, حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. رب کعبہ کی قسم جو ایک آنسو رب کی محبت میں بہا دے. رونا نہ آئے تو حدیث پاک میں آتا ہے عابد بھائی کہ رونے والی صورت ہی بنا لے. تو اللہ جو رونے والے کو عطا کرتا ہے وہ رونے والی صورت میں بھی وہی عطا کرتا ہے. اللہ اکبر, ماشاءاللہ. اس لیے روزانہ کی بنیاد میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پہ ایسا میں بھی نیت کرتا ہوں, ہم سب اور پوری امت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم سب طالب علم ہیں, اسٹوڈنٹ ہیں, ہم یہ نیت کریں علماء کی موجودگی میں کہ آج کے بعد روزانہ 5 منٹ کا رونا دھونا. جو رب کے در پہ روتا اس کو کسی در پہ نہیں رونا پڑتا. اللہ اکبر. اور جو رب کے در پہ نہیں روتا اس کو در در پہ. عمران بھائی یہ کہنے کی اجازت دیجیے, الحمدللہ ہم اتنے شکر گزار ہیں رب ذوالجلال کے کہ یہاں پر طفل مکتب کی طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور یہ تمام علماء کرام جو ہماری ذہنی تربیت کر رہے ہیں, جو ہماری فکری تربیت کر رہے ہیں, جو ہماری روحانی تربیت کر رہے ہیں. اللہ رب ذوالجلال کا کروڑا کروڑ احسان ہے ہماری ذات پر کہ الحمدللہ یہ ذہنی فکری اور روحانی تربیت یہاں پر الحمدللہ ہو رہی ہے. اللہ رب ذوالجلال ہمیں سارا سال اور جب تک حیات باقی ہے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آپ نے بڑی خوبصورت بات کی عمران بھائی کہ اللہ رب ذوالجلال ستار العیوب ہے, لیکن ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم وہاں ہم لوگوں کے عیب بتا کر کامیاب ہونے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ہم قرب الہی پانے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اور بات آپ نے کی تھی عابد بھائی کہ اللہ رب ذوالجلال کی بڑی خوبصورت بات کہ اللہ رب ذوالجلال سے جو ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں نا کہ ہمارے مال کی طہارت ہو جاتی ہے. پر نور سحر اور ذکر خدا, نبیوں کی مدح سرائی. پیغام سنا اے باد صبا, پرکیف صاحب آئی. پوشیدہ ہے ایمان کی راہ,
اللہ کی کتاب مقدس میں. بس غور و فکر کا در ہے کھلا حکمت سے سجی اس محفل میں. ہے لب پہ دعا زدنی علم روشن ہی رہے یہ سارا جہاں. رم جھم رحمت کی گھٹا ہر ایک نے ہدایت پائی. نعمت اور برکت سے سجا افطار و سحر کا دسترخوان. ننھے پھولوں نے مل کے کہا آج روزہ کشائی ہے. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول. رمضان المبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول فہیم خان اور کرن ناز کے ساتھ روزانہ صبح 3 بجے سحر ٹرانسمیشن اور شام 5:30 بجے افطار ٹرانسمیشن صرف بول انٹرٹینمنٹ پر.